کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے، مگر ان درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ مگر جو لوگ ہمارا آئین کو نہیں مانتے، جو لوگ انسانیت کو نہیں مانتے، پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشل، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا۔ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا، 1 سال کا ہوگا، 1 سال سے تھوڑا زیادہ۔ ان زمانوں میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے کافی عرصے بعد قومی اسمبلی میں اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ بلوچستان کے اندر جو معاملہ ہوا اس پر کھل کر بات کی اور کہا کہ یہ معصوم شہریوں کا آئے روز قتل عام ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ خدا کا واسطہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ ان دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ یہ اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی سے بھی بات کریں اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہوں۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ مجھے لندن میں رکھا تھا تو پوری دنیا کا اتحاد افغانستان میں نہیں کر سکا۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری، پاکستان کے پولیس، پاکستان کا افواج، پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا۔ ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک، ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک، ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا۔ تب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا۔ مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کو نشانے پہ لے کر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں۔ اور ہر دہشت گردی کا واقعہ جناب اسپیکر پچھلے دہشت گردی کا واقعہ سے زیادہ obnoxious ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو پچھلے 1-2 دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا، اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا۔ نہ وہ مذہبی دہشت گرد اسلامی ریاست چاہتا ہے، نہ یہ سو کالڈ بلوچ دہشت گرد آزادی اپنے حقوق چاہتے ہیں جناب اسپیکر۔ وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا جو ایمز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر یہ دہشت گرد پاکستان کے عام شہری کو قتل کر کے چین کو کیوں للکارتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ٹرین میں
जो भी बेगुनाह शहीद हुए उनका क्या ताल्लुक है इस रीजन का जियोपॉलिटिक्स का, उनका क्या ताल्लुक है कि पाकिस्तान में क्या निजाम चल रहा है। ये बेगुनाह लोग थे जिनको इन दहशतगर्द ने शहीद किए हैं और अब उनकी लाशों पे अपना जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है वो हासिल करना चाहते हैं। मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो परचनार से लेके बोलान तक पाकिस्तान के अवाम को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं, हम कम से कम आज ये तय कर दें कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। मगर जो लोग हमारा आईन को नहीं मानते, जो लोग इंसानियत को नहीं मानते, जिन्होंने हथियार उठाकर दहशतगर्दी पूरा मुल्क में फैलाया, उनको हमने साउथ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, हमने कराची में मुकाबला किया, इन्होंने बलोचिस्तान में मुकाबला किया, इन्होंने फतह में मुकाबला किया। हम पहले इनको शिकस्त दिलवा सकते। सदर जरदारी कहे कि महंगाई में कमी हो रहा है, ये अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ देना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ऐसे बातें, और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे कि दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे कि फिलिस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं, कैदी नंबर 804 को रहा करो। ग्रीन पाकिस्तान बाय एक्सटेंशन और ग्रीन पंजाब, ग्रीन सिंध जैसे भी जो हमारे ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, उसका कामयाबी हम सब का कामयाबी है। मगर उसमें भी ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रहा करो। जनाब स्पीकर, इनके लिए तो जज्बा होगा और होना चाहिए अपने कायद के लिए, अपने कायद को रहा करने के लिए, मगर इनको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं, हम भी यहां जीते हैं, और हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारा साथी का कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप उसको कैदी नंबर 804 कहे, कोई और कहे, रहा करे या ना करे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तारीखी मौके पर तारीखी तकरीर करते हुए अपोजिशन के भी दिल जीत लिए और वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ की भी हमायत का ऐलान किया और कहा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो, चूँकि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। दहशतगर्द हमारे आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो खुदा के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर इन सब का मुकाबला करें।